آپ سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام، دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین نکل پڑے، کئی منزلیں آپ نے طے کی، بیچ راستے میں زہیر بن قیم بجلی وہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، امام حسین کے ساتھ وہ بھی ہو لیے۔ شروع میں وہ محب نہیں تھے، چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن امام حسین کا خطبہ سنا تو آپ کے عاشق ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے۔ سفر میں دھیرے دھیرے کئی لوگ ساتھ ہوئے ہیں، ایک روایت میں 135 لوگوں کی تعداد بتائی گئی، ایک روایت میں 82 لوگ، جس میں 29 لوگ اہل بیت سے ہیں، خاندان سے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں اس سفر میں، اور ان قافلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، 5 بڑے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین اکیلے کیوں گئے، صحابہ تو تھے اس وقت، کوئی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تاریخ پتہ نہیں، عقل کے اندھوں کو امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، جتنے ساتھ ہو لیے وہ ساتھ چلے بھی گئے۔ اب پھر یہ سفر چلتا رہا، ایک مقام آیا جہاں پر آپ ابھی پہنچے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کی طرف سے ایک لشکر آیا جس کا سپہ سالار حر بن یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حر بن یزید نے نہایت ہی سخت جملوں میں کہا کہ آپ وہاں فتنہ مچانے کے لیے جاتے ہیں؟ وقت کے امیر المومنین کے خلاف آپ نے بغاوت کر دی، خروج کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں خود سے آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کے خط میرے پاس ہے، مہر کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ، مجھے بلایا گیا ہے، میں سفر کے لیے نکلا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی نگرانی کروں، آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دوں۔ تو آپ کو کبھی اس طرف کے راستے کبھی اس طرف کے راستے لے کر چلتا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مولا حسین نے پڑاؤ کیا، وہاں پر خیمے لگائے گئے، ظہر کا وقت تھا۔ امام حسین نے مؤذن سے کہا اذان دو، نماز پڑھیں گے۔ نماز کا جب وقت ہوا تو امام حسین نے حر بن یزید سے پوچھا تم بھی مسلمان ہو، نماز اپنی الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، جماعت ہوگی، آپ ہی امام ہوں گے، آپ ہی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ امام حسین امامت کرتے رہے اور وہ دشمن جو راستہ روکنے کے لیے آئے وہ ابتدا کرتے رہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے اس زمانے میں بھی امام حسین ہی تھے، آج بھی حسین ہی امام ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الفضل بما شہد به الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہو۔ ہاں دشمن گواہی دیتے ہو الگ بات ہے، لیکن جس کی ابتدا میں سر جھکاتے ہو یہ اور بات ہے۔ امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کا وقت آیا، پھر اذان ہوئی، پھر جماعت ہوئی، مغرب کا وقت آیا، پھر جماعت ہوئی، نمازیں ہو رہی ہے۔ امامت حسین کی، ابتدا یزیدیوں کی، فوج کی ابتدا، اور اسی لیے کہا گیا ہے حسینی بن کر کے تو دیکھو، مولا حسین کے سچے وفادار بن کے تو دیکھو کتنے یزیدی ابتدا کرتے ہیں۔ بہت سارے یزیدی آج بھی ابتدا کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وفادار حسین ہو۔ امام حسین کے ساتھ یہ سفر چلتا رہا، 1 دن 2 دن، یہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر تقریباً 38 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ہر منزل کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر ہوتا تھا۔ 38 منزلیں طے کرنے کے بعد حر بن یزید کو ایک پیغام آیا کوفہ سے
کہ حسین کا کیا مقصد ہے. اس نے پیغام میں جواب میں یہ دیا تھا کہ یہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. تو قاصد واپس پھر یہ پیغام لے آیا کہ اب حسین کو نہ کوفہ کی طرف جانے دو، نہ مدینے کی طرف، نہ دمشق کی طرف، بلکہ کھلے میدان میں ایسی جگہ اتارو جہاں ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی بھی نہ ملے. حر بن یزید یہ مقام ڈھونڈتا رہا، پھر ایک میدان نظر آیا، چٹیل میدان. حر بن یزید نے مجبوراً پورے قافلے کو وہاں رکنے کا حکم دے دیا. امام حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیا گیا. امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں ہمیں اترنے پر مجبور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاذا موضع کربلا، یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین نے فوراً اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر کے یہ فرمایا ہاذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا، یہ ہماری سواریوں کے باندھنے کی جگہ ہے. ومقتل رجالنا، یہ ہمارے قافلوں کی قیامگاہ ہے اور ہے ہمارے مردوں کی قتل گاہ ہے. کیونکہ میں نے اپنے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ سے سنا تھا کہ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک میدان میں انہوں نے قیام کیا تھا. وہاں پر رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا جس میدان میں وہ سوئے تھے، کوئی فرشتہ آ کر کے حضرت علی سے کہہ رہا تھا علی تم اس میدان میں سوئے ہو جہاں چند سالوں کے بعد تمہارے عزیز بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا. امام حسین کو مولا علی نے یہ خبر دی تھی کہ وہ مقام کربلا کا ہے. میرے عزیزوں یہ بشارتیں تو پہلے سے دی جا چکی ہیں، یہ پہلے سے طے تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور اپنے قافلے والوں کے خیمے لگائے گئے ہیں، لیکن سوء اتفاق دیکھیں کہ کوئی بھی خیمہ پانی کے قریب نہیں ہے، کوئی اہم راستے کی طرف نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک کونے کی طرف جکر دیا گیا ہے، اور بلکہ بہت ہی قریب میں دریائے فرات بھی ہے. دریائے فرات جس کو جنتی نہر کہا گیا ہے، اس کا نہایت میٹھا اور شیریں پانی بہت قریب تھا. آج بھی جو افراد کربلا کی زیارت کیے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں مولا حسین کے روضے سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر آج بھی دریائے فرات بہہ رہا ہے، آج بھی وہ پانی بہہ رہا ہے. لیکن امام حسین کے قافلوں کی طرف نہیں تھا. حر بن یزید نے 1000 لشکر کے ساتھ پورا وہ دریائے فرات پر پہرا لگا دیا تھا. یہ دن شروع ہوئے تھے محرم کے، لیکن حر بن یزید بس بحث اور تکرار نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی. امام حسین کے ساتھیوں میں زہیر بن قیم تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے. یہ بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ تھے. کوفہ سے بھی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے. انہوں نے اسی وقت مشورہ کیا کہ مولا حسین، امام علی مقام، یہ حر بن یزید کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ابھی ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، جنگ کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ اور بھاری ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے آسان ہے. 80 لوگ 1000 لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے. امام حسین نے اس وقت منع کر دیا یہ کہہ کر کے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا مسلمانوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، میری جانب سے ابتدا نہ ہونے پائے، میں جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر عمرو بن سعد ایک وہ شخص ہے جو امام حسین کا قبیلے کا بھی شخص ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول، ان کا بیٹا 10 جنتی صحابہ میں جس کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمرو بن سعد، اس کو 4000 کا لشکر دے کر کے ایران کی طرف بھیجا جا رہا تھا. ایران میں بغاوت ہو گئی تھی اس کو سر کرنے کے لیے، لیکن ابھی وہ چند فرس پر تھا، تھوڑے سے دور ہی سفر پہ تھا کہ اس کو واپس بلایا گیا. اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمرو بن سعد تمہیں اگر ایران کی حکومت چاہیے تو پہلے حسین ابن علی کا معاملہ حل کرو، جاؤ اس معاملے کو نپٹاؤ، پھر تمہیں ایران کی گورنری دی جائے گی.
عمرو بن سعد جانتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی آل فاطمہ زہرا کے بیٹے حیدر کرار کے نور نظر. شروع میں اس نے انکار کیا کہ اس معاملے کو میرے حوالے مت کیجیے، کسی اور کو بھیجیے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ایران کی حکومت، رے کی حکومت سے تم دستبردار ہو جاؤ. لالچ کا برا ہو، دنیاوی ہوس تخت و تاج کا برا ہو. عمرو بن سعد نے ایران کی حکومت پر حسین اعظم کے خون کو ترجیح دے دیا. اس نے خاندان اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پسند کر لیا ایران کی صرف حکومت کے لیے، تخت کے لیے. میرے عزیزوں، 4000 کا لشکر دے کر صحابی کے بیٹے کو عبید اللہ بن زیاد کربلا کے میدان بھیجتا ہے. اور اس کے بعد کیا ضرورت کیا تھی؟ لیکن دشمنوں کو خوف ہمیشہ اللہ کے شیروں سے ہوتا ہی رہا ہے، ہوتا ہی رہا ہے. تنہا حسین اعظم کے قافلے میں ہے، وہ بھی ایسے نوجوان ہیں جو جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے. وہ تو کوفہ والوں کی محبت میں چلے آئے تھے، جنگ کی تیاری کر کے کون آیا تھا؟ 82 لوگ جو اس قافلے میں ہیں کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے. 1000 لوگ پہلے آئے، پھر 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد پھر آیا. اور جب کربلا کے میدان میں وہ لوگ پہنچے تو امام حسین سے ان کی بھی بحثیں ہوئی. امام حسین نے کئی خطبے دیے وہاں پر. 2 دن اسی طرح گزر گئے. امام حسین نے عمرو بن سعد سے کہا میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کا بیٹا تھا، جانتا تھا امام حسین کے مقام کو. رات کے وقت تنہائی میں امام حسین سے اس نے بات کیا کیا چاہتے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز قبول کر لو. کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا بات ہے؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوفہ کے لیے نکلا تھا لیکن اب میں راستہ بدل لوں گا، مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا. یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی ساحل پر یا پہاڑ کی چوٹی پر میں چلا جاتا ہوں، جنگ کر کے خون ریزی کر کے میں مسلمانوں میں ایک قتل و غارت کا ماحول نہیں چاہتا. یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود دمشق چلا جاتا ہوں، یزید کے پاس جا کر کے میں آمنے سامنے مباشرتاً بات کروں گا اس مسئلے کے لیے. عمرو بن سعد کو یہ لگا کہ امام حسین صلح چاہتے ہیں، وہ خوش ہوا اور اس نے قاصد بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. کہا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں. اور اچھے آپشن انہوں نے دیا ہے، 3 آپشن. یہ ہم قبول کر لیتے ہیں، جنگ نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی بات. تو قاصد آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں. جب یہ تینوں باتیں وہ بتا رہا تھا تو وہاں ایک نہایت ہی کمینہ خصلت شخص شمر ذی الجوشن، شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا. اس نے جب یہ تینوں آپشن سنے عبید اللہ بن زیاد سے کہا واللہ امیر کوفہ، اگر حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو تیری ذلت ہوگی. وہ یہاں تک آ گئے، اب تو اپنی جانب سے شرط رکھ کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ عبید اللہ بن زیاد کے بھی ہاتھ کو نہ چوم لیں، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کر لیں. یزید تو یزید، یہ زانی سے بھی، ولد الزنا سے بھی وہ بیعت کر لیں. تو یہ شرط یہ شمر نے رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو چڑھایا اور کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت لوٹ گئے تو ان کا غلبہ مانا جائے گا اور تیری شکست اور تیری ذلت ہوگی، ان کو یوں ہی لوٹنے نہ دینا. عبید اللہ بن زیاد شمر جیسے مشیر کی باتوں میں آ کر کہا تو سچ کہتا ہے. پھر اس کے بعد بقیہ تقریباً 12,000 کے قریب کا لشکر دے کر کے شمر کے حوالے کیا کہ تو جا اور اس معاملے کو سر کر کیا. شمر آیا عمرو بن سعد کے پاس آ کر کے سیدھے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین سے دوستیاں بڑھا رہا ہے اور تو یزید کے خلاف ہونے والے اس مہم کو سر کرنے کی بجائے حسین کو راستہ چھوڑ رہا ہے نکلنے کا. تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ظالم تو نے کیا کر دیا اس مسئلے کو؟ کہا میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ لکھوا لایا ہے کہ حسین اس وقت تک کربلا سے نہیں جا سکتے جب تک امیر کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بھی بیعت نہ کر لیں.
عمرو بن سعد نے کہا تو نے ایسی شرط رکھی ہے کہ سورج زمین پر آ جائے، تب بھی حسین عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، وہ حیدر کرار کا خون ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کے خیمے سے کہہ رہا ہے۔ وہ اتنے غیرت مند ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کے ہاتھ پر تو کبھی نہیں بیعت کر سکتے، تو نے ایسی شرط جان بوجھ کر رکھی تاکہ ان کا خون ہو جائے۔ تو عمرو بن سعد ابھی بھی چاہتا تو الگ ہو سکتا تھا، لیکن شمر نے پھر یہ کہا اچھا تمہارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہ 4000 کا لشکر بھی جو تم پہلے لے آئے تو میرے حوالے کر دو، مجھے سپہ سالار مانو، اور یا تو تم کوفہ واپس چلے جاؤ یا تو پھر ایران کی حکومت لینے کے لیے تیار ہو۔ پھر لالچ نے غلبہ کیا، ہوس حرص غالب آئی، عمرو بن سعد نے کہا نہیں، میں یہ 4000 کا لشکر تیرے حوالے بھی نہیں کروں گا اور صلح بھی نہیں کروں گا، اور تو گواہ رہے گا پہلا تیر میری طرف سے چلے گا۔ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ بہت پرہیزگار کے بیٹے ہو، بہت پرہیزگار تم بھی ہو، شیطان کب تمہارے اوپر غالب آتا ہے، کب تمہارا تقوی بھسم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے بڑوں کے ساتھ اس دنیا میں کھیل رچایا، ایمان بھی ختم کر دیا۔ اس لیے الرٹ رہو، ہمیشہ الرٹ رہو۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، عمرو بن سعد نے اس کے بعد واپس امام حسین کی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اب 8ویں محرم تھی، اس وقت سے پانی بند کر دیا گیا تھا، پہرا لگا کر سختیاں کر دی گئی، بیچ بیچ میں وہ پانی پیا کرتے تھے۔ امام حسین پر جب یہ 8ویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا تب آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو عربی میں پڑھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ پورے میدان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خود کہا تھا، اے لوگوں کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں تم نے کیا میرے نبی سے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اے لوگوں کیا تم میرے نسب کے بارے میں نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں جو کبھی ان کے کندھوں پر مدینے میں سواری کیا کرتا تھا۔ خطبے میں آپ نے اتنے کلمات کہے کہ آپ کے قافلے کے لوگ رو پڑے ہیں، اور بعض یزیدیوں کے دل بھی دہل گئے۔ لیکن جیسے ہی اس خطبے کا اثر ہونے لگا تو کوفیوں میں کوہرام مچ گیا۔ سبوں نے کہا کہ یہ ان کی باتوں میں آ کر کے کہیں یہ پوری کی پوری یزیدی فوج ادھر نہ چلی جائے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے وہ کہیں پر بھی ہدایت دے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے وہ کعبے میں رکھ کر کے بھی گمراہ کرے۔ ہوا ایسی ہی 8ویں محرم کو حر بن یزید الریاحی جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب دیکھا مولا حسین کے خطبے کو اور ان کی شرطوں کو تو وہ خود کوفیوں کے لشکر میں ببانگ دہل کہنے لگا، اے کوفیوں، حسین کی طرف سے دیے جانے والے یہ آپشن کیا تمہیں پسند نہیں؟ ان کی طرف سے دیے جانے والے اختیارات تم نہیں لینا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد سے بات کیا، شمر سے بات کیا تو دونوں نے کہا حر تم سپہ سالار نہیں ہو، ہم سپہ سالار ہیں، ہم جس طرح فیصلہ کریں گے تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ یزید کا حکم ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ حر بن یزید کو جب انہوں نے جواب دیا تو حر بن یزید نے پکار کر کہا، تمہاری سپہ سالاری، تمہاری شرطیں تمہارے منہ پر میں مارتا ہوں، میں حسین ابن علی کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے آج اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چاند حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تھوڑی سی فوج اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور کہا، مولا حسین آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔
غلطی میری ہے کہ میں آپ کا راستہ روکا، آپ کے ساتھ شروع میں نے سختیاں کی، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کس عظیم ذات کو روکا تھا، کس عظیم ذات کے لیے میں رکاوٹ بنا تھا۔ آپ اگر معاف کریں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا زندگی بھر۔ امام حسین وہ لجپال گھرانہ، وہ سخی گھرانہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت لیا ہوا شہزادہ فوراً کہتا ہے حر بن یزید تمہارے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کیا۔ یہ قافلے کے ساتھ حر بن یزید بھی مولا حسین کی غلامی میں آ گئے۔ اس سے پتہ چلتی ہے یہ بات میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالیٰ ظالموں میں سے کب کس کو ایمان دے یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں میں سے کسی کو گمراہ کر دے یہ بھی اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہر زمانے میں یزید کی فوج سے نکل کر کے حسین ابن علی کی بیعت کرنے والے بھی دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بغداد کو پوری طرح سے تباہ کرنے والے تتاری کعبہ مکرمہ کے پاسبان بھی بن گئے، حرم کعبہ میں اذان دینے والے بھی بن گئے، اور دوبارہ بغداد کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے والے بھی وہی تتاری تھے، بلکہ تتاریوں کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے اسلام میں اور مزید طاقتیں بڑھی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نے ان کی بھی تاریخ پڑھی جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہ ہزاروں سنگیوں کے جٹ میں گئے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کس کے دل میں کب ہدایت کا نور چمکا ہے، ہم نے ان میں بھی کسی کو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایمان قبول کیا اور جگہ جگہ اذانیں بھی پکارتا رہا اور اسلام پر وفات بھی پایا، اور کئی لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف بھی کیا اور اپنی کہانیاں بھی بتاتا رہتا۔ ایک دن وہ تھا جب میرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور میں گنبد توڑ رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ میرے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے سینے میں ہے۔ یہ بات ناممکن میں سے نہیں ہے کہ آج جو آتنک مچا رہا ہو کل بھی وہ اسی طرح ہوگا، بلکہ میری امیدیں یہ کہتی ہیں کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ چاہے تمہارے خیمے سے ہی اس کو اٹھائے گا جو ہماری مسجدوں کی اذانیں بلند بھی کیا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن دیکھنا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ حر بن یزید کی بیعت ایک ایسا مثالی واقعہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم قیامت تک یہ امید لگا سکتے ہیں کہ مولا جب چاہے کسی کو بھی ہدایت عطا فرماتا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 9 محرم آئی، اس دن اور انہوں نے سختیاں کی اور بحث و مباحثے تکرار ہوتے رہے۔ 22,000 کا لشکر جبار جمع ہو گیا 82 لوگوں کے مقابل میں، اور اس کے بعد 9 محرم جب گزر گئی 10ویں کی رات آئی تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کے سامنے رات کو خطبہ دیا، کہا کہ اے میرے عزیزو جانثارو، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھی ہیں وہ اٹھ جائیں۔ جو قافلے میں جگہ جگہ سے شریک ہو گئے تھے آوان و انصار سے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور میرے خاندان والوں میں سے ایک آدمی اٹھ جائے، اہل بیت دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی مکہ میں چلے جائے، کوئی مدینے میں چلے جائے، کوئی دمشق میں، کوئی بصرہ میں، اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے گزارے اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا۔ یہ مولا حسین کی دریا دلی تھی۔ آپ کے خطبے کے بعد آپ کے انصار، آپ کے آوان، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا واللہ حسین اگر ایسا ہو گیا کہ ہم کربلا کے باہر ایک قدم بھی رکھیں تو قیامت تک آنے والی نسل ہم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائیں گی، ہم ہرگز یہ نہ کر سکیں گے۔ مولا حسین آپ کو ہم یہ عہد دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی یہ انصار زندہ ہے آپ
اب تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ بھی میدان جنگ میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ اور ان انصار نے، ان ساتھیوں نے اس بات کو پکا کر کے بھی دکھایا۔ جب 10ویں محرم کی صبح ہوئی، اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، کربلا کے میدان میں جب یہ 10ویں محرم عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، اور 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت بھی ستائی جا رہی ہے۔ رات بھر مولا حسین نے عبادت میں گزارا ہے، اور صبح اٹھ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے تو باہر خیمے کے دیکھا کہ وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، اور یزیدی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تیر کس طرف سے چلائے جائیں، کس طرف سے لڑائیاں ہوں گی، کس طرف سے ریزے مارے جائیں گے، تلواریں چلائی جائیں گی۔ امام حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اب تو یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین پھر سے اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اگر چاہو تو ابھی اپنا راستہ بدل لو، تم چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ نپٹ لوں گا، لیکن ایک بھی ساتھی آپ کی طرف سے جانے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر یہ صبح کے بعد ہی سے معاملہ شروع ہوئے۔ عمرو بن سعد جو صحابی کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے 4000 کا لشکر لے کر جو آیا تھا، پہلا تیر خیمہ حسین کی طرف چلاتا ہے اور جنگ کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی پہلوان ہو تو آؤ، ہم اپنے پہلوانوں کو بھیجتے ہیں، یہ کے بعد دیگر مقابلہ ہوگا۔ اس کے اعلان کے بعد لوگوں میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ خیمہ حسین کی طرف آنے والا پہلا تیر عمرو بن سعد کی طرف سے تھا۔ مسلمانوں میں جنگ چھیڑنے والا مسلمان ہی تھا، قتل کی ابتدا کرنے والے یزیدیوں کی طرف سے تھے۔ امام حسین کے ساتھی سب جمع ہو گئے، سب سے پہلے جو میدان میں اتر رہے تھے وہ حر بن یزید ہی تھے، جو مولا حسین کا راستہ روکے تھے، لیکن سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ اجازت دیں، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ حر بن یزید جو یزید کی فوج کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن اب مولا حسین کی طرف سے مجاہد اسلام بن کر لڑنے کے لیے نکلے، اور جب گھوڑا لے کر اپنا ان یزیدیوں کی طرف سے آئے اور انہیں للکارا، ان کی ماؤں کو، ان کے باپوں کو پکار کر کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے تو کاش حسین کے تلووں کو دیکھ لیتے، کاش اس نسب کو دیکھ لیتے، تمہیں روح کا بھی اور دل کا بھی سکون ملتا۔ ان کی باتیں اس قدر سخت تھی کہ انہوں نے کوفیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، انہیں اتنے تانے مارے کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ پھر حضرت حر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، بہت سخت لڑائی ہوئی، میں نے تاریخ میں آج پڑھا، پتا چلا وہ تنہا حر بن یزید تھے جنہوں نے 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ایک شیر جس کو صرف ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی حسین سے، ہاں اندازہ کرو، جس کو ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی ہو وہ 120 کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور جس کے جسم میں خون حسین دوڑ رہا ہو وہ یقیناً پوری دنیا پر بھاری ہے۔ کربلا کا میدان یا اہل بیت کے امتحان کا میدان تھا، اگر انہیں جوہر دکھانا ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی پہلوان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جن کے گھر میں 9 سال کی عمر میں حیدر کرار کو میرے آقا نے یہ دعا دی تھی کہ مولا اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، اس کی ٹانگوں کو مضبوط فرما۔ تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ پھاٹک، وہ دروازہ جس کو اس زمانے کے 40 صحابہ نہیں اٹھا پاتے، تنہا علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ فاتح خیبر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکے گا۔ سچ کہا جس نے بھی کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شیر مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے حیدر کرار۔ شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے
شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے، اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ حیدر کرار کی تلوار کا نام ذوالفقار۔ اس گھر میں پرورش پانے والا وہ حسین ابن علی، اس خاندان کی عظمت کو کروڑوں صلا۔ وہ تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے، طاقت ہی دکھانا ہوتا نہ جانے کتنے سمندر اپنی مٹھیوں میں سمو لیتے۔ طاقت ہی دکھانا ہوتا اور طاقت کا ایک جلوہ بھی دیکھنا ہوتا، اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھا اسی حسین کا بیٹا کئی سو سالوں بعد آ کر ان ظالم پاکھنڈیوں کو دکھایا تھا کہ جب حسین کا بیٹا 800 سال کے بعد اپنی مٹھی میں انا ساگر کو جمع کر سکتا ہے تو میرا بابا حسین پوری فرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ یہ ان کے امتحان کی گھڑی تھی، کربلا ان کے امتحان کا وقت تھا، طاقت اور زور آزمائی کا نہیں۔ بہرحال میرے عزیز حور بن یزید کی اس جوان مردی کو دیکھ کر میں آج اش اش کرتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تنہا آدمی 120 کو کیسے مار سکتا ہے۔ میں نے بہت سوچا تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی جب حمایت حاصل ہو جائے تو 120 کیا 1000 بھی آئے تو وہ کاغذی شیر ہے، بلبلے کی طرح اڑ ہی سکتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جس کی مدد کے لیے آئے۔ اور ہم نے ایسے کاغذ کے سانپ بھی بہت دیکھے، کاغذ کے شیر بھی بہت دیکھے۔ حیدر کرار کا شیر ہونا اور ہے، خاندان رسول کا شیر ہونا اور ہے، اور ڈرائنگ روم کا شیر ہونا اور ہے۔ میرے عزیزو، حر بن یزید لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ زہیر بن قیم جو راستے میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اپنی طاقت کے اقتدار سے بھرپور لڑائیاں کی اور جام شہادت نوش کیا۔ مسلم بن اوسجہ اسدی صحابی رسول ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر یہ آئے، یہ بھی کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابہ کا نام میں عرض کرتا ہوں۔ انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حانی بن عروہ جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، اور 5ویں حضرت عبداللہ بن بختر حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ ہیں جو مولا حسین کی رفاقت میں شہید ہوئے، اور امام حسین کے رفقا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ایک لمبی ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو جب سب ساتھیوں نے اپنی جان دے دی تو اب خاندان اہل بیت سے جو لوگ نکلے اس میں پہلے حضرت علی کے بیٹے یعنی امام حسین کے اور بھی بھائی میدان میں تھے۔ حضرت امام حسین کے جو بھائی موجود تھے اس میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ کی دوسری زوجات سے، دوسری ازواج سے جو پیدا ہوئے امام حسین کے سب بھائی ہیں، اور ان سب لوگوں نے امام حسین کی رفاقت میں سفر بھی کیا اور کربلا کے اس میدان میں اپنی جمع مردی بھی دکھائی۔ ایک کے بعد دیگر حیدر کرار کے جوان شہزادے کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے رہے۔ دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا۔ میرے عزیز و خاندان اہل بیت سے تقریباً 18 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ 18 لوگ، کوئی کبھی 1 جاتا، کبھی 2 جاتے، کبھی 3 جاتے، اس طرح سے یہ نرغوں میں چلے جاتے۔ لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی تاریخ آپ دیکھیں یہ جب جب گئے یزیدیوں میں سے 100 سے کم تعداد میں نہ زخمی کیا، 100 سے کم لوگوں کو 100 سے زیادہ ہی یا تو زخمی کیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا ہے 100 لوگوں کو۔ اور اگر ان کو پانی پلایا گیا ہوتا، ان کو کھانا کھلایا گیا ہوتا اور پھر وہ لوگ 100 کی تسبیح گنتے رہتے 22,000 بھی 2 دن میں ختم ہوتے رہتے۔ ہاں وہ گنتے رہ جاتے، لیکن یہ بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے شہزادوں کو امتحان میں ایسا گزارا گیا۔ میرے عزیزوں یہ خاندان اہل بیت سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے جب شہید ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین کے عزیز ترین بھتیجے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی ہے،
امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے جن کا مستقبل مولا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سے تھا، اور امام حسین کے وہ داماد بھی بننے والے تھے، 19 سال کی قریب جوانی میں خیمے میں وہ جب تشریف لائے، حضور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چچا جان مجھے اجازت دے۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی تھے، میں تمہیں دیکھ کر میرے حسن کو یاد کرتا تھا۔ وہ بھائیوں میں جو الفت و محبت تھی امام حسن اور امام حسین، ان کی شہادت کے بعد امام حسین ہمیشہ امام قاسم کو ساتھ رکھتے تھے۔ امام قاسم کو دیکھا تو رو پڑے۔ امام قاسم نے کہا مرضی مولا یہ ہے میرے چچا، اگر ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے اہل بیت سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی، خاندان رسول سے کوئی قربانی نہیں دیا، میری گردن حاضر ہے۔ اور مولا حسین سے اجازت لے کر امام قاسم میدان میں آئے۔ پورے کربلا کی داستان اپنی جگہ پر، 19 سال کے جوان شیر کی داستان اپنی جگہ۔ یہ رجزی اشعار جو پڑھتے تھے، کئی لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی، پکارا کوئی کوفیوں میں ایسا ہے جو یہ اعلان کرے انا الذی سمتنی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا؟ کوئی ہے کوفیوں میں جو یہ اعلان کرے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ تو امام قاسم کے پاس ہی تھا کہ وہ علی مرتضیٰ گنگناتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ وہ شیر ببر، وہ جو ہر ایک پر غالب آ جائے، بلکہ جس کی دہاڑ سن کر کے کئی لوگوں کے بہت کچھ ہو جائے، اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام قاسم نے جب یہ دہاڑا تو عمرو بن سعد نے اور قافلے کے سپہ سالاروں نے ایک بہت نام گرامی پہلوان کو بلایا جس کا نام ازرق تھا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تو یزید سے ہر مہینے 10,000 درہم وظیفہ پاتا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ کہا کہ جا مقابل میں۔ اس نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس جیسے چھوٹے لڑکے سے لڑوں، میں ملک شام کا سب سے بڑا پہلوان، اور تم 19 سال کے بچے سے مجھے لڑنے بھیج رہے۔ پھر اس نے آ کر کے کہا کہ قاسم کوئی بڑا ہو تو بھیجو۔ امام قاسم نے کہا کہ تیرے خیمے میں جو چھوٹا ہے یا جو جسے تو سمجھتا ہے اسے پہلے بھیج تاکہ میں اپنے جوہر کو تجھے دکھاؤں۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے بیٹے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان ہیں، ان سے پہلے لڑ۔ 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں پہلوان تھے۔ یا ازرق نامی پہلوان کے 4 بیٹے تھے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امام قاسم کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور اس کے بیٹے وہ ہاتھی کی طرح چوڑے تھے، اونچے چوڑے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے جسم کا باڈی بلڈر پہلوانی ہوتا ہو، اندر سے کپاس بھی بھری ہوتی ہے۔ آیا ایک بڑا بیٹا اور امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا۔ امام قاسم کے اندر وہ پھردیلا پن تھا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے جنگ کے مناظر کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ امام قاسم جب گھوڑے پر اپنی پشت بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر بجلی چمک رہی ہے۔ وہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے جب گھوڑے کو ادھر سے ادھر کرتے تو اتنی تیزی تھی کہ بجلی کی طرح تیزی، اور منٹ نہیں گزرے کہ اس کا سر زمین پر لے آیا۔ ایک بیٹا گیا، دوسرا آیا، دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارا، تیسرا آیا، تھوڑی سی بھی زیادہ دیر نہیں گزری، تیسرا بھی موت کے گھاٹ اترا، چوتھا آیا، چوتھا بھی۔ 4 کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ 19 سال کا جوان اب للکارنے لگا، کہاں ہے ازرق؟ اس پہلوان کو بلاؤ جو 10,000 درہم یزید سے کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 10,000 کھانے والا 3 دن کے بھوکے شیر کے سامنے کیا مقابلہ کرتا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت نیتاؤں سے مت کھاؤ، طاقت چلی جائے گی۔ وقت کے ظالم یزیدیوں کے ساتھ بہت نذرانے مت لو، روحانیت مر جائے گی، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
تم پین پیکر ہو جاؤ، باڈی بلڈر ہو جاؤ، لیکن کھاتے کہاں سے ہو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. کس کا کھاتے ہو؟ ہاں دنیا کا کھانے والے ہم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اونچے چوڑے ہوں لیکن ان کی روحانی طاقت نہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ایک سوکھی روٹی کھانے والا بھی چٹائی پر بیٹھتا ہو لیکن لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتا ہے. طاقت اسے کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آ رہی ہے. وہ حضرت نامی پہلوان آیا اور اسے غصہ اتنا تھا کہ میرے 4 جوان بیٹوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا. آخر یہ ہے کون؟ اب تک تو نہ نام سنا تھا، نہ پرچار، نہ چرچا تھا. میرے عزیزوں کتنے ایسے خاندان رسول کے شہزادے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی تلوار بازی اور جوہر دکھانے کے لیے میدانوں میں آتے نہیں تھے، لیکن یہ چھپے ہوئے شیر جس دن میدان میں آئے، تاریخ کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزیدیوں کو آج بھی خوف لگتا ہے قاسم کی تلوار سے، علی اکبر کی بھی تلوار سے. مولا حسین امام حسن کے یہ بیٹے جب ازرق نامی پہلوان سے لڑنے لگے، تھوڑا مقابلہ سخت ہوا. آپ نے 19 سال کی جوانی میں اتنے نامی گرامی پہلوان سے کہا، ازرق میں نے تیرا نام تو بہت سنا، میرا نام تو نے نہیں سنا، میں تیرا نام تو بہت سنا کہ تو پہلوانی کا بہت بڑا شہسوار ہے، تو بڑا ہی امیر ہے پہلوانوں کا، لیکن تیرے گھوڑے کی زین باندھنے کا بھی طریقہ تجھے نہیں معلوم ہے. تو گھوڑے پر جس انداز سے بیٹھا ہے ایک عام فوجی بھی نہیں بیٹھتا. اس کی یہ بے عزتی تھی، اس کی ذلت تھی. گھوڑے کی نکیل باندھنا نہ آنا یہ پہلوانوں کی ذلت ہے، یہ جنگ میں آنے والوں کی ذلت ہے. جیسے ہی یہ تانا مارا اس کو دل پر لگی بات، وہ اپنے گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے نیچے کیا گرا، امام قاسم نے تلوار اٹھائی اور سر کو الگ کر دیا. اس جنگ کے میدان میں یہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں جیسی ازرق کا سر جدا ہوا، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا اور کہا ایک ایک کے بعد جاتے رہو گے، ایسی کرتے رہو گے، اس قاسم کو دوبارہ جانے نہ دینا. مولا حسین دیکھ رہے تھے اپنے خیمے میں امام قاسم ان 5 کو موت کے گھاٹ اتار کر دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آئے، لیکن ایک ہی بات تھی، کہتے یا اماں العطش العطش، چچا بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے. مولا حسین تھپکیاں دیتے اور کہتے بیٹا تھوڑا اور انتظار کرو، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہوگا، تھوڑا اور انتظار کرو. واپس پھر میدان میں پلٹ آتے. امام قاسم جیسے ہی آئے اس بار کوفیوں نے پورا گھات لگا کر کے اور ان کا انتظار کرتے ہوئے جگہ جگہ سے ان کے سینے پر بہت تیز نیزے مارے. اتنا تیز نیزہ مارا تھا کہ سینہ چیرتے ہوئے پیٹھ کی طرف سے نکل گیا تھا. امام قاسم 19 سال کے جوان کو سینہ چیر کر کے رکھ دیا اور جب وہ زمین پر گرے تو امام حسین دوڑتے ہوئے آئے تھے، سینے سے نیزے کو نکالا. امام قاسم آخری ہچکی لیتے ہوئے جب امام حسین کو دیکھتے ہیں تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام قاسم نے مولا حسین کے چہرے کو دیکھ کر اتنا کھلکھلا کے مسکرایا، اتنا مسکرایا اور اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی کہ مولا حسین انہیں دیکھتے رہ گئے. اور جب انہیں اٹھا کر کے لایا گیا تھا سارے چہرے دیکھے جا رہے تھے، لیکن امام قاسم کا چہرہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا. حسین ابن علی نے انہیں جب اٹھایا ان کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا تھا اور سر کندھے پر پڑا ہوا تھا اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. امام حسین سارے شہیدوں کے پاس لا کر اپنے سگے بھتیجے کو بھی سلا دیتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب بار گزر رہا ہے اپنے عزیزوں کی موت کا. علی اکبر کھڑے ہوئے، مولا حسین کے سب سے بڑے بیٹے، اور ان کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. حضرت علی اکبر کے چہرے کے اندر رسول اللہ کا جمال نظر آتا تھا، میرے آقا کی خوبصورتی تھی. آپ کو دیکھ کر کے لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے. حضرت علی اکبر فوراً تیار ہوئے اور اپنے بابا سے اجازت مانگی. آپ کی عمر روایات میں 21 اور 22 سال کے قریب بتائی گئی. یہ سب وہ جوان ہیں جن کو سننے کے بعد آج کا جوان کم سے کم یہ درس تو لے لے، میری زندگی 25 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، میرے ہاتھ سے دین کا کون سا کام ہوا ہے. لیکن وہ خاندان اہل بیت تھے جن کی 19 سالہ جوانیاں، جن کی 22 سالہ جوانیاں خدمت اسلام میں وقف ہو گئی اور ان کا خون کام آیا اور آج تک ان
ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. میرے عزیز، اگر تم سے کچھ نہ بھی ہو سکے، کوئی چیز نہ بھی ہو سکے، اتنی ہمت تو کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی پہرے داری کروں گا. جب تک میں زندہ رہوں میرے آقا کا صدقہ کھا رہا ہوں، میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہوں گا. تمہارا اتنا عہد کرنا بھی تمہاری زندگی میں رونقیں لائے گا، قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اب سنو، مولا حسین کے یہ بڑے شہزادے سیدنا علی اکبر جب میدان میں گئے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ کوفیوں کے اندر بعض لوگوں نے یہ سوچ بھی لیا کہ علی اکبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایسی خوبصورتی تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے. اس خوبصورتی کے پیچھے وہ لوگ فریفتہ ہو رہے تھے. لیکن حضرت علی اکبر جب صفوں میں داخل ہوئے، ایک کے بعد دیگرے، اب یہ حقیقی شہزادہ ہے حسین اعظم کا. یہ تنہا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری صفوں میں چلے جاتے ہیں. اور جب صفوں میں چلے جاتے، ایک دو نہیں، تقریباً 20-25 جو صفیں لگی رہتی، سب کی سب درہم برہم ہو جاتی، ایک بھی صف باقی نہیں رہتی. ہم نے وہ عکاسی سنی ہے اور پڑھی ہے. ایک شہزادہ 20-25 صفوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن بزدلوں کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہی رہے گا اہل حق کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ رعب ہوتا ہے، وہ ہیبت و جلال ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ. اسی لیے یزیدی ایک کے بعد ایک مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. عمرو بن سعد شمر ذی الجوشن نے اب حضرت علی اکبر کے لیے یہ حربہ اپنایا کہ علی اکبر کو ہماری صفوں میں آنے دو، صفوں میں آنے دو. کہ یہاں تک کہ وہ صفوں کے درمیان داخل ہو گئے تو پھر کوفیوں نے ہر جگہ سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا. اس کے باوجود وہ تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر کئی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. یہ دوسری روایت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے تنہا اتنی دیر میں کئی لوگوں کا سر قلم کیا، کئی لوگوں کو زخمی کیا، کتنوں کے گھوڑے ادھیڑ دیے. اس کے بعد دوپہر کے وقت حضرت علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا گیا اور آپ کے ہاتھ پیر جکڑ کر کے آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولا حسین کے بڑے شہزادے علی اکبر کی شہادت ہے. اس لاشے کو بھی میرے حسین نے اٹھایا تھا. اب وہ منظر بھی قریب تھا جب بی بی سکینہ اپنے چچا عباس علمبردار سے کہنے لگی کہ چچا اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے آپ سے کچھ مانگا ہے ہمیشہ آپ نے ہمیں دے دیا. ہم نے پانی آج مانگا ہے، 2 دن ہو گئے ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا؟ کیا اے چچا جان آپ کوشش کریں گے تو پانی کے چند قطرے فرات سے نہیں مل سکتے؟ یہ ننھی سکینہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، عباس علمبردار جن کی عمر 36 سال ہے، کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں. حضرت عباس سے اپنی بھتیجی کا غم دیکھا نہ گیا. کھڑے ہو گئے، کہا میں مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں، سکینہ تجھے پلا دوں گا. آپ نکل پڑے اپنا گھوڑا لے کر. شروع میں کچھ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا اور اس قدر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے کہ دریائے فرات سے آپ نے پانی بھی بھر لیا، مشکیزہ بھی بھر لیا. اور یہاں تک کہ 2 دن کا پیاسا تو وہ خود بھی تھے. حضرت عباس پانی لبالب بھرا ہوا دریا کا بہ رہا تھا. چلو بھر کر کے آپ نے سوچا حلق کو ٹھنڈا کر لوں، پانی پی لوں. اور مشکیزہ ہمارا تو حال یہی ہے، اگر کوئی پانی منگوائے تو ہم پہلے پانی پی لیں گے پھر دوسرے کو پانی پلائیں. پانی اگر نظر آ گیا تو اپنی پیاس بجھائے. حضرت عباس نے چلو میں پانی کو اٹھایا، لیکن جیسے امام حسین کی یاد آئی، بی بی سکینہ کی یاد آئی، چلو پھینک دیا پانی کا. مجھ پر پانی حرام ہے کہ اگر میں نے حسین کو پانی نہیں پلایا، بی بی سکینہ کو نہیں پلایا اور خود پی لیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا سیدہ کائنات کو، فاطمہ زہرا کو. آپ نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا، مشکیزہ بھر تو لیا. اب خوشی خوشی خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے. جب لوٹ رہے تھے یزیدیوں میں، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا. سبوں نے اعلان کہا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حسین کے خیمے کی طرف چلا گیا جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جنگ بہت مشکل ہو جائے گی. جتنی اب تک ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لڑیں گے، پانی پہنچنے مت دو. کوفی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں پہلے حضرت عباس کا دانت
کاٹ دیا گیا، جس پہ پکڑ کر کے وہ یہ پانی کا مشک لے جا رہے تھے، لیکن حضرت عباس اپنا کٹا ہوا بازو نہیں دیکھتے، بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بائیں ہاتھ میں وہ مشک اٹھا کر چلنے لگے۔ میرے عزیزو، ان کوفیوں نے بائیں موڈھے سے تلوار چلا کر وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک انگلی کو اگر تمہارے چاقو لگ جائے، بلیڈ لگ جائے، تم درد سے کراہتے ہو، پٹیاں باندھتے ہو اور اس ہاتھ سے چھوتے نہیں۔ اس عباس کی استقامت پر ہزاروں سلام، جس نے اہل بیت کو پانی کے چند قطرے دینے کے لیے کٹے ہوئے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ ذرا تمہاری ہڈی سرک جائے پھر دیکھو درد کیسا ہوتا ہے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ حضرت عباس کا جب موڈھا کاٹ دیا گیا ہو، کندھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو، درد کی شدت کیا ہوتی؟ جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہو، اب کچھ بھی نہیں پکڑنے کے لیے، حضرت عباس رو پڑے۔ آیا تھا اس میدان میں حسین کی وفاداری میں، اب جنگ کروں ان کوفیوں کے ساتھ تو کن ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ نے کہا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم پانی کا مشکیزہ دانتوں سے اٹھا کر حسین کو پلا تو سکتا ہوں۔ اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے مشکیزے کو اٹھا لیا اور بھاگنے لگے خیمے کی طرف۔ وہ خون دونوں مونڈھوں سے بہتا جا رہا ہے، لیکن وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے خیمے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن ان ظالم کوفیوں نے پیچھا کیا اور اب کی بار کہا کہ اب اور کسی طریقے سے پانی نہ لے جائے۔ اس مشکیزے کو نیزے مار مار کر کے چھید کر دیا، پانی پورا بہا دیا۔ پورا پانی جب بہ گیا، نا امید ہو گئے حضرت عباس، اور اس وقت زمین پر گر پڑے، کہا سکینہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میں پانی لے کر کے تو آیا تھا لیکن پلا نہ سکا، ان ظالموں نے پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس نے ان کوفیوں کو سخت ترین جملے سنائے تو آپ کے سینے مبارک پر انہوں نے نیزے مار مار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پہلے ہاتھ کاٹے گئے، مشکیزہ پھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عباس کے سینے پر اور پیٹ پر نیزے مار کر کے انہیں زخمی کر کے شہید کیا گیا۔ یہ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں۔ جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف سے آئے۔ مشکیزہ پانی کا نہ ملا، حضرت عباس کا ایک ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے، دوسرا ہاتھ فلاں جگہ گرا ہے۔ آج بھی کربلا میں وہ مقامات بنائے گئے ہیں جہاں جہاں ہاتھ گرے تھے حضرت عباس کے، وہیں پر دفن بھی ہوئے وہ ہاتھ۔ الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا بھی ہے۔ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ جہاں گرا، حضرت عباس جب آخری سانسیں لے رہے تھے، امام حسین آئے اور سر مبارک کو اٹھا کر کے گود میں رکھا، تو حضرت عباس اس دن کہہ رہے تھے حسین اعظم مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، آپ کی وفاداری کا حق ادا نہ کر سکا، آپ کی حمایت کا حق ادا نہ کر سکا، میں پانی کا ایک بوند بھی آپ کی بیٹی کو پلا نہ سکا۔ حضرت حسین ابھی ان سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آخری ہچکیاں لے لی، جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ حضرت عباس کی شہادت پر 56 سالہ امام علی مقام امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہتے ہیں تاریخی جملہ، الآن انکسر ظہری، اے اللہ اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس کی شہادت نے امام حسین کو بہت مغموم کر دیا۔ وہ اپنے بیٹوں کی شہادت تو دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے بھائی کی شہادت پر یہ جملہ کہا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لیکن حقیقت یہ بتاؤ تو امام حسین کا کیا کیا نہیں ٹوٹا ہوگا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ امام حسین اگر رونا چاہے تو کس کس پر روئے، کس لاش پر روئے؟ بیٹے کی لاش پر، بھتیجے کی لاش پر، بھائی کی لاش پر، یا پھر اپنے اصحاب کی لاش پر، یا بیویوں کی بے بسی پر؟ امام حسین حضرت عباس کو بھی شہیدوں میں لا کر جمع کیے، تھکے ہارے تھے، این دوپہر کا وقت چل رہا ہے، کڑی دھوپ بھی ہے۔ خیمے سے ہی بی بی نے کہا 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس کی شدت کی وجہ سے دودھ ماؤں کے سینوں سے سوکھ چکا ہے،
حضرت امام حسین کو ان کی اہلیہ نے بچہ دے کر کہا شاید یہ بچہ یزیدیوں کو دکھائیں تو رحم آ جائے. چھوٹے بچوں پر دنیا رحم کرتی ہے، عورتوں پر اور بچوں پر لوگ دیکھ کر کے رحم کھاتے، ترس کھاتے. میرے سینے کا دودھ سوکھ گیا، بچے کا حلق سخت ہو گیا ہے، حلق سخت ہو گیا ہے، اسے چند قطرے شاید وہ پانی پلا دے. اپنی خاتون کی بات سن کر مولا حسین اپنے بچے کو لے کر آئے تھے فرات کے کنارے. ان یزیدیوں سے پھر سے خطبے میں کہا کہ وہ بچہ میں تمہارے سامنے لایا ہوں جو فاطمہ کے نسب کا ہے، حیدر کرار کی آل ہے. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مقابلہ مجھ سے ہے، بچوں سے تو نہیں. یہ دیکھو میرا ننھا بچہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، اس کے حلق کو تر کر دو، اسے چند قطرے پانی کے پلاؤ. شقی القلب بدبخت یزیدیوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. ایک ظالم یزیدی نے تیز تیر چلایا، حضرت علی اصغر کی گردن پر آ کر لگا. حلق پر تیر ایسا آ کر پیوست ہو گیا. 6 مہینے کے بچے کے حلق میں جب تیر چلا جائے، باپ کیا بلبلاتا نہیں ہے؟ آج جس کے بچے ہوں وہ جا کر اپنے بچوں کو دیکھ لیں. ہم اپنے بچوں کا بخار برداشت نہیں کر پاتے. ہم نے دیکھا ہے ہمارا بیٹا جب بخار زدہ ہو تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی. ہماری ننھی بیٹی اگر سردی اور کھانسی سے رات کو جاگے تو ہمیں بے خرابی ہوتی ہے. میں نے دیکھا تھا ہمارے بچے کو ایک بار انگلی کٹی تھی، پوری روح میں جلن ہونے لگ گئی، جسم میں پورا جسم بے قابو تھا. ڈاکٹر جب ٹاکے لگا رہا ہو بچہ رو رہا تھا، برداشت سے باہر تھا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میں یہاں سامنے نہ ہوتا، میرے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنتا. بچہ روتا تھا، تڑپ ہوتی تھی. میں نے یاد کیا مولا حسین اس دن جب آپ کی گود میں 6 ماہ کا بچہ اور سیدھے اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آ کر لگا، تب امام حسین پر کیا گزری ہوگی. بچہ رو بھی نہ سکا، آواز بھی نہ نکال سکا. روتے روتے کوئی انتقال کر جاتا، شہید ہوتا، لیکن اس بچے کو رونے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، آواز نکالنے کی بھی فرصت نہیں دی گئی. ایک بار ہچکی لیا بچہ، آنکھیں چوڑی کیا، اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے روح پرواز کر گئی. اپنے ننھے سے بچے کے حلق سے تیر کو کھینچ کر نکالا، گلا چھد گیا تھا اور باپ نے سینے سے بچے کو لگا لیا اور پھر کھلے آسمان کی طرف اپنے 6 ماہ کے بچے کو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول کی شریعت کی بقا کے لیے میرے اس ننھے کی قربانی قبول فرما لے، اس نذرانے کو قبول فرما لے. ہے ہم میں سے کوئی اتنی بڑی نظر دے سکے گا اسلام کے لیے؟ ہمارے ہاں جوانی میں بھی مر جانے والے، وہ بھی کسی بیماری میں مرنے والوں کی بھی موت کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم برسوں روتے رہتے ہیں. امام حسین اس حلق میں چھدے ہوئے تیر کو نکالے اور شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے. بچہ خاموش تھا، خون میں لت پت تھا. بی بی نے، خاتون نے یہ سمجھا شاید یزیدیوں نے پانی پلا دیا اس لیے بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے. بیویاں پردہ دار تھیں، اندر پردے سے پکار کر کہتی میرے سرتاج پانی پلا دیا بچے کو انہوں نے، بچہ روتا نہیں ہے. مولا حسین نے کہا ہے بی بی اب تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا، اب یہ کبھی تجھ سے دودھ اور پانی کی شکایت نہیں کرے گا. جیسے اس خاتون کے سامنے خون میں لت پت شہزادے کو دکھایا گیا، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹوں کی موت بھی دیکھی، 6 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا. میرے عزیزوں، عورتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں جو ماں کے سامنے بچے کی موت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے 3 دن کے بچے کی بھی موت ہوتی ہے تو ماں کھانا پانی چھوڑ دیتی ہے، اس کا سینہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے، بار بار وہ ڈھونڈتی ہے میرا بچہ کہاں ہے جسے میں دودھ پلاؤں، سینے سے لگاؤں. حسین اعظم کے گھر والوں کا ایک بڑا امتحان ہے، قیامت تک آنے والے امتحان کسے کہتے ہیں وہ داستان کربلا میں سنو.
حسین اعظم کی بیوی نے کیا صبر کیا ہوگا. شہید علی اصغر کو مولا حسین نے شہیدوں میں رکھ دیا. خاندان کے بڑے چھوٹے جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے, کوئی باقی نہیں رہا. بیٹے بھی, بھائی بھی, بھتیجے بھی اور دوست احباب بھی. خاندان کی عورتوں میں صرف اب کوئی باقی تھا تو امام زین العابدین جو امام حسین کے درمیانی بیٹے تھے لیکن بیمار تھے. بیماری میں ہی اٹھ کر کے آ گئے. کہا بابا جان مجھے اجازت دے, میں بھی جاتا ہوں. جہاں میرے بڑے بھائیوں نے مقابلہ کیا میں بھی جاتا ہوں. امام حسین نے بیمار زین العابدین کو سینے سے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے اگر تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی, اور میرے بعد میری بیویوں اور میری بیٹیوں کا کون محافظ ہوگا, لہذا تو نہ جا, اب میری باری ہے. رسول اللہ کے اس عظیم شہزادے کی باری تھی. امام زین العابدین کو بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب جو سگی بہن ہیں امام حسین کی, دختر زہرا جو رسول اللہ کے گود میں کھیلی ہوئی ہے سیدہ زینب, وہ اپنے حجرے میں مولا حسین کو بلاتی ہیں. ایک صندوق کھولتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی میرے پاس کچھ امانت ہے, کچھ امانت ہے جو میں نے آج تک آپ کو نہیں بتایا. کہا وہ کیا امانت ہے؟ سیدہ زینب کہتی میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کو آخری وقت دیکھ رہی تھی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے انتقال کا وقت آیا, میں رو پڑی, سینے سے لگ گئی میرے ماں کے. تو اس وقت میری ماں فاطمہ نے کہا زینب تجھ سے میں ایک وعدہ لیتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی, حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. حضرت زینب نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا, اس لیے کربلا کے میدان میں بھی ساتھ آئی. اور اس کے بعد کہتی ہے ایک امانت میری ماں نے دیا, ایک جبہ دیا تھا, ایک چادر دی تھی اور کہا تھا زینب یہ امانت تو سنبھال کر رکھنا, ایک دن آئے گا جب میرا بیٹا شہادت کی دہلیز پر جا رہا ہوگا, جب وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر رہا ہوگا, اس وقت شاید اسے میری یاد آئے گی. میری ماں ہوتی تو اے زینب میں تجھے اپنا نائب و وکیل بناتی ہوں, اسے اپنی ماں کی یاد آنے نہ پائے تو اپنے ہاتھوں سے یہ جبہ پہنا دینا. حضرت زینب حضرت امام حسین کو یہ کہتی ہے میری ماں کی یہ وصیت تھی, اور صندوق سے وہ جبہ اٹھاتی ہے اور پہناتی ہے. اور امام حسین کہتے ہیں سچ کہتی ہو زینب, سچ کہتی ہو زینب, میری ماں نے آج سے کتنے سال پہلے میرے درد کا احساس کیا تھا, کتنے سالوں پہلے انہوں نے میرے آج کے درد کا احساس کیا. سچ کہو زینب آج کے اس وقت مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی ہے, سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد آتی ہے. حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے جبہ پہنایا. رسول اللہ کا یہ نوجوان بیٹا میدان کربلا میں جب اتر رہا تھا, اللہ اکبر, سر پر امامہ رسول اللہ کا, جبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پر پٹا جعفر طیار کا, تلوار حیدر کرار کی, حضرت امیر حمزہ کی ڈھال, سارے تبرکات لے کر امام حسین اپنی بیویوں کے خیمے میں آئے, عورتوں کے خیمے میں آئے. عورتوں نے دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی, عورتوں کی آنکھیں دبدبا گئی. مولا حسین نے سب کو صبر کی تلقین کیا اور کہا قسم ہے تمہیں میرے بعد کوئی عورت بے پردہ نہ ہوگی, کوئی مجھ پر ماتم یا نوحہ نہیں کرے گی, بلکہ رسول اللہ کی شریعت کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑی رہے گی. یہ آخری وصیتیں تھی مولا حسین کی. سب خواتین کو آپ نے الوداع کہا, وصیت کیا, سلام کیا اور باہر آ کر خیمے سے اپنے عزیز ترین گھوڑے ذوالجناح ان پر بیٹھ گئے اور کربلا کی طرف نکل پڑے. میرے عزیزوں یہ وہ وقت تھا جب لگتا تھا کہ دولہا تیار ہو کر میدان میں آیا ہے. سارے تبرکات تو جسم اقدس پر نظر آ رہے تھے, میرے آقا کی جھلک نظر آ رہی ہے, خوبصورتی, جمال و جلال سب لیے حسین کربلا میں اترے ہوئے ہیں. گھوڑے
घोड़े को जब एड़ लगाई, मेज दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े को फिर चाबुक लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। आपने उतर करके देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी खड़ी थी और जुल्जना है इनसे कहती थी, ऐ मेरे अजीज जुल्जना, बाबा को आज मत ले जाना, इसलिए कि अगर तू आज इन्हें ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। 9 साल की बच्ची सकीना को आपने गले से लगाया और कहा, सकीना जाओ खीमे में, मर्जी मौला यही है, मुझे इम्तिहान की घड़ी में उतरना है, तुम सब्र के साथ रहो, अपनी माँ के साथ और अपने ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। ये कहकर बच्ची को बिठाया, आखिरी बार अपनी औरतों को सलाम किया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है दरमियान में अहले बैत। मौला हुसैन ने एड़ लगाई, जुल्जनाहैन को लेकर जब खीमे से निकलकर करबला के मैदान में आते हैं, यजीदियों के साथ इत्माम हुज्जत के लिए फिर से आपने खुतबा दिया। मौला हुसैन ने खुतबे में जो पढ़ा था, मेरे अजीज व फसीह व बलीग खुतबा है। आपने उनको ललकारते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे सामने उतरा हूं, तुमने मेरे मकाम को क्या नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्न अली हूं, ज़हरा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी निस्बतें तुम्हें मालूम है, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, क्या मेरा खून तुम पर हलाल है? सारी बातें करने के बाद भी कूफियों पर कुछ असर न हुआ। फिर मुकाबले के लिए उनके बाद एक के बाद दीगरे आते रहे। कोई बद्र बिन यमनी नाम का एक शख्स था, वो मुकाबले के लिए आया और इमाम हुसैन को जगह जगह से तीर मारने लगा। फिर दूसरा आया। मैं कभी सोचता हूं, इतना थका हारा शहजादा जिसने अपने कई बच्चों की लाशें उठाई है, अब फिर उसको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 56 साल की उम्र है मेरे अजीजों, 56 साल की उम्र में घोड़े पर बैठ करके वो क्या क्या ना देखा होगा करबला के मैदान में। एक तरफ छोटे बच्चे अली असगर की शहादत देखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू देखा है, अली अकबर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ते देखा है, कासिम बिन हसन की गर्दन को अलग होते देखा है, कितने साथियों के जनाजे उठाए, कितनों की लाशें उठाई। अब ताकत क्या बची होगी? हम तो निढाल हो जाते हैं। हमारे एक बाप का जनाजा उठाने के बाद रात भर ऐसा लगता है कि जोर जोर ढीले हो गए, थकन से चूर हो जाते हैं। आज कब्रिस्तान जाकर क्या हो, एक बार जब किसी की तदफीन से वापस आते हो तो थकान से ऐसे चूर हो जाते हो कि रोटी खाने का भी मन नहीं करता। मौला हुसैन तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम। कितने लाशें तुमने उठाए, कितने बेबसी के आलम में तुमने खवातीन को देखा है। हम अपनी बीवियों की, औरतों की एक आह पुकार नहीं सुन पाते, हम अपने खानदान की औरतों की बेबसी नहीं देख सकते। लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाह, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाह, हर चीज को देखा, हर चीज को देखा। लेकिन एक चीज करबला में जो नहीं हुई वो क्या थी? हुसैन की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई। एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला क्या मेरा ही घर है इस इम्तिहान के लिए? एक बार भी नहीं कहा क्या मौला मेरे ही बेटे हैं कुर्बान होने के लिए? एक बार भी नहीं कहा मौला क्या मेरे ही भाई हैं शहादत के लिए? नहीं, बल्कि हर शहादत पर कहा मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, तूने इस अजीम खिदमत के लिए मेरे घराने का इंतखाब किया है। अजीजा ने गिरामी वक़ा, तसव्वुर करना भी मेरे लिए मुश्किल है, तसव्वुर करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। जब वो थका हारा रसूलुल्लाह का जवान बेटा, जिसकी गर्दन पर मेरे आका सूंघा करते हो, जिसके रुखसारों के बोसे लेते हो, जिसके मुंह में अपनी जुबान रखते हो, जिसको अपने कंधों पर सवार करते हो, जिसको सजदे के आलम में अपनी पीठ पर बिठाते हो और कभी खजूरों को चबाकर मुंह में डालते हो, वो शहजादा जब 3 दिन की भूख और प्यास के बाद अपने अजीजों की मौत को देखने के बाद घोड़े पर बैठा हो, ऐ सालिमों, काश तुम्हें उनकी प्यास पर रहम आता, उनकी भूख पर रहम आता, उनके जवान बेटों की मौत पर रहम आता। हम जिसके घर में मैयत होती है अपने घरों में खाना बना बना कर भेजते हैं कि आज गम का दिन है, उन पर रहम किया जाए। पुरानी दुश्मनियां भूल जाते हैं। तो लानत है यजीदियों तुम पर, तुमने खूने हुसैन से कैसे अपने हाथों को रंगीन किया, एक दिल में भी रहम
نہ آیا. مقابلہ کیا. کئی مرتبہ امام حسین تھک کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے, پھر چڑھتے تھے, مقابلہ کرتے. لیکن آپ نے ایک بات ہونے نہیں دیا کہ کبھی کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہے حیدر کرار کا بیٹا یزیدیوں سے ڈر گیا تھا, خیمے میں چھپ گیا تھا, یا میدان سے بھاگ گیا تھا. نہیں, تنہا حسین 250 لوگوں کے محاصرے میں کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی سامنے کبھی پیچھے, پلٹ کر کے حملہ کرتے تھے. اس لیے کہ ان کے باپ کا نام کرار تھا. کرار کہتے ہیں پلٹ کر کے حملہ کرنے والے کو. اور حسین نے وہ جوہر کربلا میں دکھائے تھے. کوئی سامنے سے آئے, کوئی پیچھے سے آئے, کوئی دائیں سے آئے, کوئی بائیں سے آئے. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کئی منٹوں تک, کئی گھنٹوں تک, شاید ہو سکتا ہے ساعتیں بڑھ گئی ہوں, مقابلہ کرتے رہے. لیکن میرے عزیز ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوئے. امام حسین کے پورے جسم پر کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی پیٹ پر, کبھی پیٹھ پر, کبھی رانوں پر, کبھی پنڈلیوں پر تیر آتے تھے, چبھتے تھے, نکالنے تک کی فرصت نہیں تھی. جسم سے تیر نکالنے کی فرصت نہیں تھی. تقریباً 72 تیر آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے. 72 تیروں سے جسم مبارک کو چھید دیا گیا تھا. سوراخ ہر جگہ, خون ہر جگہ سے رس رہا ہے, کوئی جگہ جس میں اثر پر باقی نہیں. پھر بھی تلوار اٹھائے مقابلہ کرتے رہے. تھک گئے, بہت تھک گئے. کس بات پر تھکے ہوں گے یہ کہنا بھی مشکل ہے. میں کہہ تو رہا ہوں میرے عزیزوں, وہ روتے تو کس بات پر روتے؟ وہ روتے تو علی اصغر پر روتے, یا علی اکبر پر روتے, وہ قاسم پر روتے کہ عباس پر روتے, یا بی بی زینب کی بے بسی پر روتے, یا اپنی بیویوں پر روتے. کس پر روتے؟ کبھی کبھار غموں کے پہاڑ ایسے آ جائے کہ کس پر روئے سمجھ میں نہ آئے. مولا حسین کا یہ وہ وقت تھا, ظہر کا وقت قریب ہے, بلکہ وہ جمعہ کا دن ہے. شاید اس دن آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا کے مسلمان خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور جمعہ کے خطبے میں مولا حسین کو پر بھی اور ان کے نانا پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے. ہر خطبے کو پڑھنے والا خطیب رسول اللہ کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا, لیکن کربلا کے میدان میں اس رسول کے شہزادے پر تلواریں, تیر اور نیزے برسائے جا رہے ہیں. وہ عجیب دل رہا ہوگا. ایک طرف خطبہ کی آواز, ہر ایک طرف حسین کے خون سے رنگین تلواریں جو سنسنا رہی ہیں. حسین اعظم اپنے گھوڑے سے نیچے کی طرف آ گئے, زمین کی طرف سے آ گئے, اور جیسے ہی آپ زمین پر آ گرے تو ظالموں نے دیکھا کہ اب یہ تھکان سے چور ہے, مقابلہ کر نہیں سکتا. جبکہ امام حسین نے اس بھوک کے عالم میں اور زخموں کے عالم میں کئی لوگوں کو فنا فی النار کیا ہے, کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حسینی وہ ہوتا ہے جو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا, جائے گا دنیا سے لیکن دوسروں کو مزہ چکھا کر کے جائے گا. حسین وہی ہوتا ہے. امام حسین جب زمین پر آ گرے تو شمر ذوالجوشن جو خبیث النفس ہے, اور خولی بن یزید جو خبیث النفس ہے, یہ خاندانی خبیث لوگ تھے, فوراً جھپٹ پڑے اور مولا حسین کی ران پر ایک پیر رکھ کر کے چڑھ گیا, اور ایک نے پیٹھ پر اپنا قدم رکھا. اور جیسے ہی مولا حسین سجدے کے عالم میں چلے گئے تھے, سجدے کے عالم میں چلے گئے, ان ظالموں نے میرے رسول پاک کے شہزادے کا سر مبارک الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نہ ہوتا تو میں رہ جاتی صداقت اے حسین, کلمہ شہادت ہے, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. لاکھوں سلام تمہارے اس خون پر, لاکھوں سلام تمہاری تربت انور پر. حسین اعظم تمہارے ہر لمحے پر کروڑوں درود و سلام, اور دنیا بھر کے مسلمان آج تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. مولا حسین, تم نے جو کربلا میں کر دکھایا وہ قیامت تک آنے والے کروڑوں لوگ بھی تمہاری ایک انگلی کے برابر بھی شہادت نہیں دے سکیں گے. آج ہماری جانیں نچھاور ہیں اس شہید کربلا کی بارگاہ میں, ان کی اولاد پر, ان کے خون پر, ان کے ریگزاروں پر. بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا کرے کہ مولا حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک پر
ان روڈ کے سروں پر بھی ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں.